हमसे है जमाना। इस नॉवल को तहरीर किया है समरा बुखारी ने। मुझे लगता है आज का दिन ढल जाएगा, मगर ये चटनी नहीं बनेगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मेरा जाती ख्याल भी कुछ ऐसा ही है। कोंडी डंडा लेकर चटनी पीसते हुए बज़ाहिर निढाल अशबील ने दादी के तंज को खातिर में ना लाते हुए हाँ में हाँ मिलाई थी। इतना जवान जहान और ये जरा सा काम नहीं होता तुझसे। जवान जहान लड़का हूँ, लड़की नहीं, इसलिए खालिस जनाना काम मुझसे नहीं होते। जरा जो ज़रबे शदीद लगाता हूँ, काली मिर्च उड़कर दीवार पार हमसायों के घर गिरती है। और बाकी के मसाला जात भी मुझे लगता है अब कुंडी में कम कम ही रह गए हैं। वे अशबील वे, तेरा सत्यानाश। इतनी महंगी दवाई तूने सारी इधर उधर उड़ा दी है। अब के दादी तख्ते ताउस के नीचे उतरी और कुंडी में झांका। हाय वे, कुछ भी नहीं बचा। हकीम साहब ने पूरे 500 की दी थी। इतना कदीम, इतना नायाब नुस्खा। मेरी मत मारी गई जो तुझे इस काम पर लगा दिया। क्या ये फिर से जवान होने की दवाई थी? उसने तफ्तीशी अंदाज में उन्हें घूरा। नहीं, गधे को इंसान बनाने की दवाई थी। वो तपी बैठी थी। लो, पहले ही आबादी इतनी ज्यादा है। अच्छा हुआ सारे अज्जा ज़रबे शदीद खाकर इधर उधर फरार हो गए, वरना हुकूमत ने तो आपको पकड़कर करना था जेल के अंदर और कैदियों की कमबख्ती आ जानी थी। मैं कहती हूँ उठ और इकट्ठा कर सब कुछ। क्या दादी, कहाँ कहाँ तलाश करूं? कुछ इधर क्यारियों में गिरे हैं, कुछ ये किचन से जाती नाली में। अब अगर निकाल कर पीस भी लूंगा तो तासीर बदल चुकी होगी। तुझे कहा किसने था कि सहन में लेकर बैठ जा? जब बैठा था तब आपने भी ऐतराज नहीं किया। आहो, सारे कसूर मेरे ही हैं। कहाँ है तेरी माँ? उससे कहो मेरा और अपना एक जोड़ा इस्त्री कर ले। क्यों, आज कोई कामयाब दौरा करने जाना है? हर बात की टो में ना रहा कर। और आप भी हर बात ना छुपाया करें। मैंने कौन सा सुनकर गलत मशवरे देने होते हैं। अच्छा तो सुन ले, शादी है मुनव्वर की बेटी की, उसी में शिरकत के लिए जाना है। अब लड़की की शादी पर खाली हाथ तो नहीं जा सकते। लड़की भी वो जो रिश्ते में मेरी पोती बनती है। इसीलिए चाह रही थी मैं और शकीला बाजार जाकर 4-5 सूट ले आते। दादी, सूट तो पहले ही उस निकम्मी नालायक ने रो धोकर माँ से फरमाइशें कर करके खूब इकट्ठे कर रखे होंगे। आप ऐसा करें, इलेक्ट्रिक की कोई अच्छी सी 1-2 चीजें दे दें, उसके काम भी आएंगी, जहेज भी सज जाएगा। दादी ने चौंक कर अशबील को देखा और इस में सर हिलाते हुए बोली, मशवरा तो अच्छा है। कहाँ है शकीला? बुलाओ उसे, देखें वो क्या कहती है। और तू भी अपनी तैयारी रखना, हमारे साथ तुझे और जवाद ने जाना है। तैयारी सिर्फ इतनी ही हो सकती है कि हाथ मुंह लग साबुन से धोकर दांतों को अच्छे वाले टूथपेस्ट से चमका लें। बाकी कपड़ों जूतों के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं हैं। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? वे बेहिदायत इतना जवान जहान होकर दादी से मांग रहा है। अल्लाह को जान देनी है दादी, कब मैंने कुछ मांगा है? और जहां तक वेले निकम्मे होने की बात है तो कोई काम करने तो दें आप। अच्छा भला इज्जतदार काम था। उसे पिछला तजुर्बा याद आ रहा था। शकीला मटर की फलियों भरा शॉपर लिए किचन से निकली। सास को देखते ही बोली, शकीला, मैं सोच रही हूँ मुनव्वर की बेटी को जोड़े देने का क्या फायदा। ढेरों तो बना रखे होंगे, हम कुछ ऐसा देते हैं जो आइंदा जिंदगी में उसके काम आ सके। अशबील ने यह सुनकर दादी की जानिब जताती नजरों से देखा, फिर खंकारा, फिर उन्होंने सिरे से देखा ही नहीं। ऐ दुनिया, क्या तुझसे कहें, जा छेड़ ना हम दीवानों को। एक तो तुझे राग अलापे बगैर चैन नहीं है। उठ जा यहाँ से, हम बड़े सीरियस मसले पर बात कर रहे हैं। और जाकर जरा इब्राहिम को तो देख, दूध लेने गया था, लगता है भैंसे खरीदने बैठ गया। अब पता नहीं भैंसे कहाँ बिकती हैं, ऐवई में जाऊं और रास्ता ही भूल जाऊं। 100 बहाने तेरे पास हैं,
میں کہتی ہوں اٹھ جا، پہلے ہی دوائی ضائع جانے کا مجھے بڑا دکھ لگا ہوا ہے۔ ہائے، کیا اس نے گرا دی؟ اس کی والدہ شکیلہ بولی۔ گرائی نہیں، اڑائی ہے۔ چل جا بھی، دیکھ ابراہیم کو۔ دادی کو ایک دم سے جلال چڑھا تھا، وہ بھی ہاتھ جاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر گلی میں قدم رکھا، ادھر سامنے جانو جگر کو پایا۔ جواد عرف جوادی اپنی مخصوص بے نیازانہ چال چلتا چلا آ رہا تھا۔ واہ کیا بات ہے میرے یار کی، چلتے ہیں تو بے اختیار ان کے پیچھے نعرے لگانے کو جی چاہتا ہے کہ چال بھی لیڈرانہ، چہرہ بھی شہانہ۔ تعریف کا شکریہ، مگر میں اس وقت جوابی کاروائی کے موڈ میں نہیں ہوں۔ چلو پھر میں بھی اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ بلی یار، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ سردی منوس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس کی وجہ سے خواہ بے عزتی ہو رہی ہے۔ سردی کی وجہ سے بے عزتی؟ جان من، وضاحت کر دو تو اچھا ہے، نہیں کرو گے تو بھی جاننے کے لیے ایڑیاں رگڑ کر مر نہیں جاؤں گا۔ اب دیکھو نا، ابا روزانہ رات کو گرما گرم مونگ پھلی لے کر آ جاتے ہیں۔ سردی کی وجہ سے بے حال ہوتا میں کھانے بیٹھتا ہوں تو کھاتا چلا جاتا ہوں، بس اتنی سی بات۔ مگر ابا کو اپنا ہیڈ ماسٹر ہونا ہر وقت یاد رہتا ہے۔ چلو کوئی نہیں، ماں باپ کی ڈانٹ خاموشی سے سہ کر ہم مفت کے ثواب ہی اکٹھے کر رہے ہیں۔ میں تو گھر والوں کو جان بوجھ کر چڑھاتا ہوں، جب وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو سر جھکا کر چپ چاپ سن لیتا ہوں، پھر دل ہی دل میں حساب بھی رکھتا ہوں، ثوابوں کا ڈھیر لگا لیا ہے میں نے۔ فرشتوں پر بھی شک۔ میں سوچ رہی ہوں منور کی بیٹی کو جوڑے دینے کا کیا فائدہ؟ ڈھیروں تو بنا رکھے ہوں گے، ہم کچھ ایسا دیتے ہیں جو آئندہ زندگی میں اس کے کام آ سکے۔ اشبیل نے یہ سن کر دادی کی جانب جتاتی نظروں سے دیکھا، پھر کھنکارا، پھر انہوں نے سرے سے دیکھا ہی نہیں۔ اے دنیا کیا تجھ سے کہیں، جا چھیڑ نہ ہم دیوانوں کو، ایک تو تجھے راگ الاپے بغیر چین نہیں ہے، اٹھ جا یہاں سے، ہم بڑے سیریس مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ اور جا کر ذرا ابراہیم کو تو دیکھ، دودھ لینے گیا تھا، لگتا ہے بھینسیں خریدنے بیٹھ گیا۔ اب پتہ نہیں بھینسیں کہاں بکتی ہیں، ایویں میں جاؤں اور رستہ ہی بھول جاؤں۔ 100 بہانے تیرے پاس ہیں، میں کہتی ہوں اٹھ جا، پہلے ہی دوائی ضائع جانے کا مجھے بڑا دکھ لگا ہوا ہے۔ ہائے، کیا اس نے گرا دی؟ اس کی والدہ شکیلہ بولی۔ گرائی نہیں، اڑائی ہے۔ چل جا بھی، دیکھ ابراہیم کو۔ دادی کو ایک دم سے جلال چڑھا تھا، وہ بھی ہاتھ جاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر گلی میں قدم رکھا، ادھر سامنے جانو جگر کو پایا۔ جواد عرف جوادی اپنی مخصوص بے نیازانہ چال چلتا چلا آ رہا تھا۔ واہ کیا بات ہے میرے یار کی، چلتے ہیں تو بے اختیار ان کے پیچھے نعرے لگانے کو جی چاہتا ہے کہ چال بھی لیڈرانہ، چہرہ بھی شہانہ۔ تعریف کا شکریہ، مگر میں اس وقت جوابی کاروائی کے موڈ میں نہیں ہوں۔ چلو پھر میں بھی اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ بلی یار، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ سردی منوس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس کی وجہ سے خواہ بے عزتی ہو رہی ہے۔ سردی کی وجہ سے بے عزتی؟ جان من، وضاحت کر دو تو اچھا ہے، نہیں کرو گے تو بھی جاننے کے لیے ایڑیاں رگڑ کر مر نہیں جاؤں گا۔ اب دیکھو نا، ابا روزانہ رات کو گرما گرم مونگ پھلی لے کر آ جاتے ہیں۔ سردی کی وجہ سے بے حال ہوتا میں کھانے بیٹھتا ہوں تو کھاتا چلا جاتا ہوں، بس اتنی سی بات۔ مگر ابا کو اپنا ہیڈ ماسٹر ہونا ہر وقت یاد رہتا ہے۔ چلو کوئی نہیں، ماں باپ کی ڈانٹ خاموشی سے سہ کر ہم مفت کے ثواب ہی اکٹھے کر رہے ہیں۔ میں تو گھر والوں کو جان بوجھ کر چڑھاتا ہوں، جب وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو سر جھکا کر چپ چاپ سن لیتا ہوں، پھر دل ہی دل میں حساب بھی رکھتا ہوں، ثوابوں کا ڈھیر لگا لیا ہے میں نے۔ فرشتوں پر بھی شک، پگلے کسی کو تو معاف کر دے۔ اچھا چل چھوڑ، ادھر کھلے میدان میں چلتے ہیں، کمزور سی دھوپ نکل رہی ہے، ایسی دھوپ کو میں خاطر میں نہیں لاتا، اس سے بہتر ہے ہیٹر لگا کر کمرے میں بیٹھ جائیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ بلی ڈیئر، کمرے گھر میں ہیں اور میں گھر جانا نہیں چاہتا، نہ تیرے نہ میرے۔ چلو پھر آج کمزور دھوپ ہی سہی،
اشبیل نے بازو اس کے کاندھے پر رکھنے کی کوشش کی. انسانوں کی طرح چلو. جواد جی کو یہ حرکت پسند نہیں تھی. وہ دادی بتا رہی تھی کبیر والے میں رہنے والے ان کے رشتے کے بھانجے یا شاید بھتیجے کی صاحبزادی کی شادی ہے اور دادی کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کو بھی شرکت کرنا ہے. کر لیں گے. شرکت کرنا ہمارے لیے کب مسئلہ رہا ہے. اور تجھے تو خوشی سے 2-3 سائمہ سید نور جیسی چھلانگیں بھی لگانی چاہیے تھیں کہ یقیناً زیبا بھی جائے گی. زیبا بیگم مصروف شخصیت ہیں, وہاں کہاں جائیں گی. ہاں خالہ ذکیہ ضرور جائیں گی اور محبوبہ کی والدہ کے سامنے مجھے بڑا محتاط مہذب رویہ اختیار کر کے اپنا ٹائم خراب کرنا پڑے گا. یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. چلو میں نے سوچ لیا, تم نے سوچ لیا, ایک ہی بات ہے. اوہو, اصل میں تو بڑی اہم خبر کے ساتھ آیا تھا. تجھے دیکھتے ہی بھول گیا. جواد کو کچھ یاد آیا, ایک دم سے پرجوش ہوا. کہہ دو میں کان ساتھ ہی لایا ہوں. کل میں اندرون لاہور گیا تھا. ادھر تو یار حلوائیوں کی یہ ڈھیروں دکانیں ہیں کہ میں سوچتا ہوں لوگوں کے دل تو ہر وقت للچاتے ہی رہتے ہوں گے. ان آبادیوں میں وارداتوں کی شرح میں جو اضافہ بتایا جاتا ہے, یقیناً اس کی وجہ یہ دل کو للچانے والی مٹھائیاں بنانے والے حلوائی ہیں. پھر کیا حلوائیوں کی اندھی موت کا پلان بنایا ہے؟ ارے نہیں یار, ہمیں جرائم کی دنیا میں مزید کھلبلی مچانے کی کیا ضرورت ہے. پھر اشبیل نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا. اب کے ہاتھ اس کے شاپر پر رکھ دیا. جواد نے دیکھا, پھر نظر انداز کرتے ہوئے بولا, وہاں پر ایک پہلوان صاحب ہیں, دودھ دہی کی دکان ہے, صبح منہ اندھیرے دکان میں آتے ہیں اور حلوہ پوری کی تیاری کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیمے والے لذیذ پراٹھے بھی بناتے ہیں. ان کا کہنا ہے ان کا بنایا پراٹھا اتنا ہیوی اور مقوی ہوتا ہے کہ کوئی بھی آج تک پورا ایک پراٹھا ختم نہیں کر سکا. اگر کوئی کر کے دکھا دے تو 5,000 انعام سے نوازیں گے. یہ کھلا کھلا چیلنج سب کے لیے ہے. میں نے پتہ کروایا ہے اور سننے میں یہی آیا ہے. دودھ مکھن سے گندے آٹے سے بنا کیمے اور مسالوں سے سجا دیسی گھی میں تلا ہوا پراٹھا واقعی بہت ہیوی ہوتا ہے اور پہلوان صاحب کو اس پر بڑا فخر ہے. پھر کیا ترکیب پوچھنی ہے ان سے؟ اس میں تو کوئی مشکل نہیں. سرگی سویرے جا کر ان کی دکان کے آگے دوالے چھپ جائیں گے. جب جب وہ اس شیطانی پراٹھے پر کام کریں گے دیکھتے اور نوٹ کرتے جائیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے اتنے سیاپے کی؟ میں سوچ رہا ہوں یہ شرط جیت کر 5,000 حاصل کرنے چاہیے. جوادی تم بہت کھاتے ہو مگر یار اتنا بھی مان مناسب نہیں. بلی میں تم سے کم کھاتا ہوں, یہ نوٹ کر لو. اور میں نے جو ترکیب سوچی ہے اس پر عمل کر کے ہم بغیر کھائے بھی شرط جیت سکتے ہیں. اور جب دونوں ریلوے لائن کے قریب کھلے میدان میں آ گئے جوادی نے اپنی ترکیب اشبیل کے گوش گزار کر دی. سن کر آنکھیں چمک اٹھیں. بے اختیار ذہین و فطین شخصیت کو گلے لگایا اور بولا, پھر بھی کہتا ہے سردیاں بری ہیں. میں تو کہتا ہوں سردیاں آئیں جم جم آئیں. اگلے روز دونوں پہلوانوں کی دکان کے تھڑے پر موجود تھے. چیلنج کو پول کر لیا گیا تھا. پہلوان صاحب طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسبات میں سر ہلا رہے تھے اور یہاں موجود حاضرین انہیں اس کھیل سے باز رکھنے کی کوشش میں تھے. اچھا بھائی اب کل ملاقات ہوگی. دونوں شیر دل جوانوں نے ہاتھ ملائے اور یہ جا وہ جا. سویرے سویرے پہلوان کے تھڑے پر بڑی رونق تھی. دونوں جوان ابھی ابھی پہنچے تھے. جوادی کو پراٹھا کھانا تھا اور اشبیل اس کی ہمت بڑھانے اور پہلوان اس کے چیلوں کے مطابق اسے اٹھا کر لے جانے کے لیے ساتھ آیا تھا. کیوں, کیا زہر ملا رہے ہو اس پراٹھے میں؟ جوادی نے آنکھیں ٹیڑھی کر کے پوچھا. او نہیں جی, تم کوکنگ آئل کھانے والے دیسی گھی کی خوشبو سے بھی تھڑک جاتے ہو. پہلوان صاحب بڑی بڑی خوفناک مونچھوں تلے دل کھول کر ہنسے. لیجئے گرما گرم پراٹھا. اترا سوندھی سوندھی خوشبو چار سو پھیل گئی. آج بھی سردی تو تھی کہ موسم ہی سردی کا تھا, مگر یہاں موجود اتنے لوگوں میں صرف جواد تھا جس نے جیکٹ پہن رکھی تھی اور ایک موٹا سا مفلر بھی گلے کے گرد لپیٹ رکھا تھا.
खाना शुरू करने से पहले उसने मफलर को गले से उतार कर शानों पर डाल दिया और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने का आगाज किया। उफ, इतना गरम! पहला निवाला मुंह में लेते ही ऐतराज हुआ। तवे को जलती आग पर रखा जाता है बाऊ, और जलती आग पर जो चीज पकाई जाएगी वो गरम ही होगी। पहलवान को ये ऐतराज सख्त काबिले ऐतराज लगा। चबा चबा कर वजाहत की। मिर्चें भी ज्यादा हैं, उसने सीसी करते हुए ऐलान किया। देखिए भाइयों, आप ही इंसाफ से काम लीजिएगा। पहलवान साहब ने खुद ऐलान किया है कि जो पराठा खाएगा उसे इनाम से नवाजेंगे। अब जबकि एक जीदार ने ये चैलेंज कबूल कर लिया है तो पैसे जाने के ख्याल से इसका दिल बैठा जा रहा है। तेज मिर्च इसलिए डाली गई है ताकि ये शेर दिल नौजवान खा ना सके और इनके पैसे बच जाएं। चुप कर जाओ, मुंह तोड़ दूंगा। पहलवान साहब जलाल में आ गए। देखा आपने, ताकत के मुजाहरे पर तुल गए हैं। आप क्यों नहीं कहते इनसे ऐसी डंडी मारेंगे तो आप इनकी दुकान से दूध दही लेना बंद कर देंगे कि बेईमानी को कोई बेईमान पसंद नहीं कर सकता। अशबील जवाद के सामने खड़ा तकरीर के अंदाज में लोगों को उकसा रहा था। पहलवान समेत सबकी तवज्जो उससे हटकर अशबील की जानिब थी और जवाद साहब प्रोग्राम के मुताबिक बड़ी कामयाबी से 3 निवाले लेते एक तेजी से मुंह में 2 जैकेट के जरा सी खुली जिप के अंदर गिराते उसकी प्रैक्टिस मौसूफ कल सारा दिन करते रहे थे। ये नौजवान जिसने ये जानलेवा चैलेंज कबूल किया है, आप उसकी तरफ मत देखें। हजरात, इसे यकसुई से अपना काम करने दें। मेरी बात सुने, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। पहलवान साहब के सर की कसम खाकर कहता हूँ, ये हसीन नौजवान बड़ा दुखी है। अगले महीने इसकी बहन की शादी है और इसके पास जहेज के लिए पैसे नहीं हैं। चैलेंज इसने सिर्फ इसीलिए कबूल किया है आप सब भी इसका साथ दें ताकि ये बहन की डोली बाइज्जत तरीके से उठा सके। वो बोलता जा रहा था, लोग पूरी तवज्जो से सुन रहे थे। एतराफ से बेनियाज जवाद साहब अपने काम में मसरूफ थे। हजरात, हमने ये तो देखा नहीं पहलवान साहब 5000 की रकम साथ लाए भी हैं या नहीं। ऐसा ना हो ये नौजवान पराठा खा खा कर अपना सत्यानाश कर ले और पहलवान मोहतरम बाद में मूंछों तले मुस्कुराकर ऐलान कर दें, 5000 तो मेरे अब्बे ने नहीं देखे, मेरे पास कहाँ से आ गए। हाँ, पहले 5000 तो दिखाओ। दुखी दास्तान सुनकर जज्बाती कौम जज्बातियत में आ गई थी। इस अरसे में जवाद साहब आधा पराठा ठिकाने लगा चुके थे। ओ चैन नाल, आराम से, अभी दिखाता हूँ 5000। कमाल है, इतने सालों से दुकान पर काम कर रहा हूँ, तुम सब मेरे गाहक हो और ये पता नहीं कहाँ से निकल आए तो तुम इनके साथी बन गए हो। शक करते हो मुझ पर, हालांकि मैं तो कभी भी बेईमान नहीं रहा। पहलवान ने गुस्से से लाल सुर्ख होने के दौरान 5000 का नोट निकालने के लिए अपनी बक्सी खोली। उसमें से 1000, 500 और 100 के नोट निकालकर सबके सामने गिनने लगा। देखा, इरादा नहीं था, इसलिए नोट नहीं लाकर रखा। ये तो कल शाम तक होने वाली बिक्री की रकम है जो पता नहीं क्यों इन्हें निकालना याद नहीं रही। शैतान के चेले इसीलिए नहीं निकाली थी। बस नहीं चल रहा था, अजबील की गर्दन मड़ोड़ दें। उधर हजूम रकम गिनना अजाब कर रहा था कि हर कोई 7 गिनने की कोशिश में था। अभी 3000 तक के बड़े बड़े नोट ही जमा हुए थे। 100 वालों की वजह से इम्तिहान आ गया। वो 500 इकट्ठे करते एक तरफ से आवाज आती, मैंने खुद गिना है, अभी 400 हुआ है। हाँ, ये 400 हुआ है। और पहलवान साहब लाल भभोका चेहरे के साथ दोबारा गिनती शुरू कर देते। खुदा करके कोई आधे घंटे में 5000 पूरे हुए, जिन पर सबने गवाही दी कि ये पूरे 5000 हैं, हम गिन चुके हैं। तब फिर सब जवाद की तरफ मुतवज्जो हुए और ये देखकर पहलवान मुस्कुराए कि पराठे का तीसरा हिस्सा रह गया था। जवाद साहब अब बड़ी मुश्किल से खा रहे थे और पहलवान साहब जानते थे जब पराठा इतना रह जाता है तो खाने वाले की हिम्मत जवाब दे जाया करती है। इससे ज्यादा किसी ने नहीं खाया। चूंकि जवाद पराठा जैकेट में मुंतकिल कर चुका था तो अब ये इतना सा खाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। सो बज़ाहिर बड़ी मुश्किल से लेकिन बड़े आराम से वो छोटे छोटे निवाले लेकर खा रहा था और हाजरीन उसकी हिम्मत बंधा रहे थे।
آخر پورے 40 منٹ لگا کر اس نے یہ پراٹھا تمام کیا. ادھر وہ کھا کھا کر بے ہوش ہونے کی اداکاری کرتا گرا ہے تو ادھر پہلوان صاحب بھی آنکھوں کو حیرت انگیز حد تک پھیلائے ہوئے سردی میں بھی پسینہ پسینہ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، بے ایمانی ہے. آج تک کوئی یہ پراٹھا پورا نہیں کھا سکا. ان کا یہ کہنا تھا کہ گھچا کھچ بھرا تھڑا ان کے خلاف نعروں سے گونجنے لگا. جواد میاں بھی ہوش میں آ گئے اور اس بے ایمانی پر آنکھوں میں آنسو بھر کر احتجاج کرنے لگے، جبکہ اشبیل صاحب اچھل اچھل کر ہجوم کو جوش دلا رہے تھے. اس سے پہلے کہ جوشیلے نوجوان دکان کو آگ لگا کر پہلوان کا دل ہمیشہ کے لیے راکھ کر دیتے، اس نے دل ہی دل میں 1000 گالیوں سے نوازتے 5000 منہ پر دے مارنے والے انداز میں ان کے ہاتھ پر رکھ دیے اور دونوں فوراً یہاں سے روانہ ہوئے. زندگی کتنی حسین ہے، موسم لاجواب ہے، گنگنانے کو جی چاہتا ہے. حالانکہ میں گاتا تو نہیں، مگر یوں ہی جب ہاتھ جیب کی طرف جاتا ہے تو. جواد نے ایک اشتہار کی نقل اتاری. یار جوادی، اتنی بڑی رقم کا ہم کریں گے کیا؟ سچ، محنت کی کمائی ہے، برباد کرتے بھی دل ڈرتا ہے. صرف محنت؟ یار جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ 5000 پائے ہیں. اگر سانڈ جیسے پہلوان کو ذرا بھی شک ہو جاتا نا تو کل بکنے والے پراٹھوں میں ہمارا ہی قیمہ شامل ہونا تھا. اچھا وہ پراٹھا تو نکالو، میں بھی ٹیسٹ کروں کیسا ہے. پراٹھا تو لاجواب ہے. جواد نے زپ کھول کر پراٹھے کے چند نوالے اس کے حوالے کیے اور بولا، بہت ہیوی ہے. میں تو اب 2 7 اپ پیوں گا تاکہ انہیں خرچ کرنے کے لیے زندہ رہ سکوں. تقریباً آدھا ہی کھایا ہوگا کہ 14 طبق روشن ہوتے محسوس ہونے لگے تھے. ویسے میرا خیال ہے پہلوان ہمیں تلاش ضرور کرے گا. کرنے دو، یہ اس کا حق ہے. السلام علیکم. کہاں جا رہے ہو دونوں؟ صغیر اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر آیا. ان پر نظر پڑی تو بڑی خوش دلی سے مسکرا کر سلام کیا. تبرک کھاؤ گے؟ جواد نے جیکٹ میں ہاتھ ڈالا. تبرک؟ اور تم لوگوں کے پاس؟ وہ آپ کے کھل کے ہنسا. وے لوگوں سنو اس کی باتیں. جواد کو انتہائی صدمہ ہوا، پھر چند نوالے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے. کس مزار سے لائے ہو؟ اس نے منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا. ان مزاروں سے جو بنتے بنتے رہ گئے. اشبیل کا جواب اسے فلسفیانہ لگا تھا. دوبارہ وضاحت کروانے کی جرت نہیں کی. بولا، ہے تو بڑے مزیدار. میں نے ایسا لذیذ پراٹھا آج تک نہیں کھایا. یہ عام پراٹھا نہیں ہے کہ جس نانجار کا جی چاہے کھا لے. تمہیں کہاں سے ملے؟ جواد بھائی، آپ کی امی نے مجھے کب سے آپ کی تلاش میں دوڑا رکھا ہے. کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ محلے کے ایک بچے نے راستہ روکا. لوگ کالی بلی کی نحوست کا ذکر کرتے ہیں. میرا دعویٰ ہے وہ تم سے زیادہ ہرگز نہیں ہوتی. جوادی نے منہ بنا کر بچے کو پیچھے دھکیلا اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا. ہماری طرف کب آؤ گے؟ اشبیل نے پوچھا. والدہ محترمہ یقیناً کسی الجھن میں گرفتار ہوں گی جو یاد کیا ہے. ان کی الجھن سلجھا کر آتا ہوں. گھر پہنچا گویا دل کی کلی کھل گئی. سامنے شہر بانو نیلما کے ساتھ بیٹھی تھی. بھائی کہاں چلے گئے تھے صبح صبح؟ ناشتہ بھی نہیں کیا. جاؤ میرے لیے 1 کپ کڑک چائے بنا کر لاؤ. یاد رکھنا زور کڑک پر ہے. اور آپ سنائیے پڑوسن صاحبہ، گھر میں سب خیریت ہے؟ اماں ابا بہن بھائی سب کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک رہتی ہے نا؟ جی سب ٹھیک ہے. وہ دھیمی سی مسکراہٹ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی. سب ٹھیک ہے تو اس میں اتنا شرمندہ ہونے والی کون سی بات ہے کہ منہ ہی چھپا لیا جائے. اب وہ زور سے ہنس پڑی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی. کرنے کیا آئی تھیں؟ کوکنگ آئل ختم ہو گیا ہے، وہی لینے آئی تھی. خالہ جی نے بتایا آپ کے ہاں بھی ختم ہے. کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ آئیں تو 1 پیکٹ آئل کا لا دیں. اوہ، تو اسی لیے میری تلاش میں پرائیویٹ سراغ رسا روانہ کیے گئے تھے. ویسے انہی موصوف کو پیسے پکڑائے ہوتے. وہ محلے کی دکان بھی بند ہے، دور سے لانا پڑے گا. ربا، وہ دن کب میری زندگی میں آئے گا جب ذرا سکون ہوگا.
تو اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ لڑکی سیریس ہو جاؤ، یہ بات بات پر دانت نکالنے کی نہیں ہے۔ یہ لو پراٹھا کھاؤ۔ جیکٹ سے ایک اور پیس برآمد کیا گیا۔ پھر یاد آیا جیتی ہوئی رقم بھی اپنے پاس ہے، تو جیب میں ہاتھ ڈال کر 100 اور 2 20 کے نوٹ نکالے۔ 100 واپس جیب میں رکھ لیے، 20 کے دونوں اس کی طرف بڑھائے۔ کیا میں آئل لے کر آؤں؟ اور 40 کا تو آتا بھی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سادگی ہے یا حماقت؟ میں اسے کیا سمجھوں لڑکی؟ یہ میری طرف سے ہدیہ محبت ہے، رکھ لو۔ جب گلی میں گول گپے والا یا چنے مسالے والا آئے گا تو کھا لینا۔ نا جی، اچھا نہیں لگتا۔ کمال ہے، پہلے تو یہ 2 واہیات ڈشز تمہاری فیوریٹ ہوا کرتی تھیں۔ میرا مطلب ہے آپ سے پیسے لینا اچھا نہیں لگتا۔ اوہو، اچھا گھبراؤ نہیں، وہ وقت بھی آ جائے گا جب میری والدہ محترمہ تمہاری نرم گلابی ہتھیلی پر شگن کے روپے رکھیں گی۔ فی الحال مجھے پڑوسی سمجھ کر ہی رکھ لو کہ ایک پڑوسی کا بھی دوسرے پر حق ہوتا ہے۔ اس نے شرماتے جھجکتے روپے رکھ لیے اور شکریہ ادا کیا۔ تو کب آیا؟ اندر سے امی جان نے انٹری دی۔ ابھی ابھی آیا ہوں، اور یہ فرما رہی ہے واپس جاؤ، آئل کا پیکٹ لا دو۔ ہاں، گھر میں آئل ختم ہے، تم ذرا جا کر 4-5 پیکٹ اکٹھے لے آؤ۔ کیا آج آئل اور آلو پکانے کا پروگرام ہے؟ جوادی، مجھے یہ بتا، صبح صبح گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب کدھر ہو گیا تھا؟ تیرے باپ کا غصہ تو آسمانوں کو چھو رہا تھا، اب جا کر اپنے غریب شاگردوں پر نکال رہے ہوں گے۔ ہاں، وہ ایسے بے انصاف نہیں ہیں، آ کر تیری ہی کھال اتاریں گے۔ وہ اشبیل بتا رہا تھا دادی اپنی کسی ہوتی سوتی کے بیاہ میں شرکت کے لیے خاندانی وفد کے ساتھ کبیر والا جا رہی ہیں۔ آہو، کہا تو مجھے اور تیرے ابا کو بھی تھا، مگر وہ کہتے ہیں ان دنوں اسکول سے چھٹی نہیں کر سکتا۔ وہ نہ جائیں تو میں کس طرح جا سکتی ہوں؟ اسی لیے تیرے لیے کہہ دیا کہ تجھے ساتھ لے جائیں۔ اماں محترمہ، یہ یاد رکھیں سردی بہت ہے اور میں اب بچہ نہیں رہا کہ آپ مجھے نکر شرٹ پہنا کر ویاہ میں شرکت پر روانہ کر دیں۔ مجھے اچھے بلکہ بہترین کپڑوں کی ضرورت ہے۔ آہو، کہہ دینا اپنے ابا جی سے مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ چل، یہ پیسے پکڑ اور آئل لے آ۔ اشبیل گھر میں داخل ہوا، دادی اور امی کو گہری سوچ میں گم پایا۔ کیا وہ بانڈ نکل آیا ہے جسے پچھلے دنوں آپ نے ہمسائی کے ہاتھ فروخت کیا تھا؟ کون سا بانڈ؟ ہم نے تو نہیں خریدا۔ دادی سمجھی نہیں۔ امی نے گھور کر دیکھا اور بولی، کبیر والا سے بار بار فون آ رہے ہیں جلدی آنے کا، اور تمہارے ابا کا بھی فون آیا ہے، ان کے کسی دوست کی فیملی پشاور سے ادھر لاہور آ رہی ہے، ہمارے گھر ہی ٹھہریں گی۔ بڑی بہو اس لیے نہیں جا سکتی کہ نظر حسین کی چھٹیاں نہیں ہیں، اور شکیلہ کے بغیر تو سمجھو میں ادھوری ہوں۔ یہ نہیں جائے گی تو مجھ بڈھی کو تو قدم قدم مشکل پڑے گی۔ گھبرائے نہیں، میں اور جوادی بھی تو ساتھ ہوں گے۔ سب سے بڑی گھبراہٹ یہ تم لوگوں کی ہے۔ کیا مطلب؟ پھر ہم نہیں جاتے؟ ایویں نہیں جاتے، اتنا سامان کون اٹھائے گا؟ اف، ظلم، زیادتی، بے مروتی۔ اب اگر میں اس موقع کی مناسبت سے کوئی گانا گانے کی کوشش کروں گا تو آپ کو اس پر بھی اعتراض ہوگا۔ ہاں، خبردار میرے سامنے گانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ سچ بتائیں، کیا جوانی میں دادا ابا آپ کے حسین چہرے سے متاثر ہو کر گانا نہیں گایا کرتے تھے؟ شرم کرو، اور کہاں ہے وہ تیرا سایہ؟ اکیلے پھر رہے ہو؟ پتہ نہیں، محلے کا بچہ اس کی تلاش میں کنویں میں بانس ڈلوا رہا تھا، جو ہی وہ ملا دبوچ کر روانہ ہو گیا، اور میں اکیلا ادھر آ گیا۔ صبح صبح جواد کی طرف ہی گئے ہوگے تم، ناشتہ ادھر ہی کیا ہوگا۔ ان کے پوچھنے پر اسے جوادی کے پاس رہ جانے والے پراٹھے کے ٹکڑے یاد آ گئے۔ ہائے ہائے، اسی کے پاس چھوڑ آیا۔ اب تک تو وہ محلے والوں میں بانٹ چکا ہوگا۔ کیا لذت تھی، کیا خوشبو تھی، اور وہ ساتھ ہی رقم بھی یاد آ گئی۔ اف، کیسی نادانی ہوئی مجھ سے۔ جوادی نے جیکٹ اتار کر ٹانک دی ہوگی۔ اگر نیلما یا تایا ابا حضور نے چیک کر لی تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ دادی، میں ابھی آتا ہوں۔ ابھی آتا ہوں نہیں، تو ابھی آیا ہے، خبردار جو اب گھر سے باہر نکلا۔
सफर पर जाना है, 100 काम है। तो करें काम, आप तो हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। ये दुपट्टे रंगने को देकर आ और उससे कह देना मेरी दादी ने कहा है शाम तक मिल जाने चाहिए, और जब ये दुपट्टे मिल जाएंगे फिर पीको भी करवा लाना। और दर्जी को कपड़े दिए थे, उनका भी पता कर, उससे कह कल दोपहर तक दे दे। सादा से तो सूट सिलवाए थे, उन्हें ही मुकम्मल करते उसके हाथ टूट रहे हैं। वाह क्या इंसाफ है, अपने कपड़े सिलवा लिए, दुपट्टे रंग लिए, और जो पोते साथ जा रहे हैं उनके पास एक सूट भी इस जोगा नहीं है कि बारात की आमद पर जेब तन कर सकें। बस कह दीजिएगा ये हमारे मुलाजिम हैं, सामान उठाने के लिए साथ लाए हैं इन्हें। वे ना जला कुड़ा कर पैसे ले लेना, बना लेना एक एक सूट। और मुझे ये भी पता है ऐसी कोई कयामत नहीं टूटी हुई तुम लोग पर, अच्छे भले कपड़े हैं तुम्हारे पास।